محترم دوستو، بزرگوں، بچوں، نوجوان ساتھیوں، اسلام کی پردانشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ایک ویڈیو دیکھی جسے دیکھ کر بڑا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اور ایک یہی ویڈیو نہیں ایسی، اکثر ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا کرتی ہیں اور اچانک نظروں کے سامنے آ بھی جایا کرتی ہیں، جن کو دیکھ کر کے سیدھی سی ایک بات یہی سمجھ آتی ہے کہ جب مائیں آوارہ ہوتی ہیں تو بچیاں بھی آوارہ ہوتی ہیں، جب ماں باپ آوارہ ہوتے ہیں تو اولادیں بھی آوارہ ہی ہوتی ہیں۔ ہمیں تو قرآن و حدیث سے ایک یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچے نیک ہوں، تمہاری اولادیں نیک ہوں، تو پہلے تمہیں خود نیک بننا پڑے گا۔ قرآن پاک میں 16ویں پارے کے آغاز میں 16ویں پارے کے پہلے ہی صفحے پر ایک واقعہ ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ تو بہت تفصیلی ہے، لیکن اس میں کچھ جو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا، ایک بستی میں داخل ہوئے تھے جب، تو اس وقت اس بستی کے لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو کھانا دینے سے تک انکار کر دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ اس بستی سے نکلنے کو ہوئے تو اچانک حضرت خضر علیہ السلام کی ایک نگاہ پڑتی ہے ایک دیوار پر نگاہ پڑی، نظر پڑی، تو وہ دیوار گرنے کو تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگایا اور ہاتھ کے سہارے سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، روک دیا اس دیوار کو۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا بھی، لیکن میں اس میں جانا نہیں چاہتا، تفصیل ہے۔ بہرحال پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، اس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے کیوں روکا، کیوں سیدھا کیا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بستی کے لوگوں نے کھانا دینے سے تک انکار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ کا سہارا دے کر کے اس کو سیدھا کر دیا، کہ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اور ان بچوں کے والدین انتقال کر چکے تھے، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو بستی کے لوگ اس خزانے کو لوٹ لیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے ان بچوں کی حفاظت فرمائی، ان کے مالوں کی حفاظت فرمائی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن نے خود بیان فرمایا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ان کے والدین جو انتقال کر چکے تھے، ان یتیم بچوں کے والدین جو انتقال کر چکے تھے وہ نیک تھے، تو ان کے والدین کی نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کی حفاظت فرمائی، ان کے خزانے کی حفاظت فرمائی، ان کے مال کی حفاظت فرمائی۔ تو سیدھا سا ہمیں یہاں پر اصول یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مال محفوظ رہیں، تمہاری جان اور مال محفوظ رہے، تمہاری جائیدادیں محفوظ رہیں، تمہارے خزانے محفوظ رہیں، تمہارے بچے نیک رہیں، تو پہلے تمہیں خود نیک بننا پڑے گا۔ خود نیک بن جائیے، اللہ تعالیٰ تمہاری جان اور مال کی بھی حفاظت کرے گا، تمہاری جائیدادوں کی حفاظت کرے گا، تمہارے بچوں کو بھی، تمہاری اولادوں کو بھی نیک بنا دے گا۔ اگر آج یہ اس طرح سے تھرک رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، اس طرح سے بےغیرتی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، مذہب اسلام کو بدنام کر رہی ہیں، نقاب اوڑھ کر، برقعے اوڑھ کر کے ناچ رہی ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ کل میدان محشر میں کٹ گھرے میں انہیں کو کھڑا کیا جائے گا، نہیں، بلکہ ان کے والدین کو بھی کھڑا کیا جائے گا، ان کے بھائیوں کو بھی کھڑا کیا جائے گا۔ بےغیرتوں کو کیا دکھائی نہیں دیتا؟ کیا آنکھیں بند ہو چکی ہیں؟ کیا اندھے ہو چکے ہیں ان کے ماں باپ؟ ان کے بھائی دیکھ نہیں رہے ان کو؟ کیا کس طرح سے بےغیرتی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، مذہب اسلام کو بدنام کر رہی ہیں؟ یہ کیا دکھائی نہیں دیتا ان لوگوں کو؟ اسی لیے ہو رہا ہے یہ۔ اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، مسلمانوں کے حالات یہ بھی ہیں کہ جو کھا رہے ہیں، جو کما رہے ہیں، وہ نہ حرام دیکھ رہے ہیں نہ حلال دیکھ رہے ہیں، بس کھا رہے ہیں، تو اس کا اثر تو دکھے گا ہی بھائی۔ ہاں، اس کا اثر تو دکھے گا۔ جب حرام رزق پیٹ میں جائے گا تو ان کے قدم مسجدوں کی طرف نہیں اٹھیں گے، ان کے قدم مصلوں کی طرف نہیں اٹھیں گے، ان کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہوں گے۔ جب حرام رزق پیٹ میں جائے گا تو ان کے قدم ناچنے کی طرف اٹھیں گے۔ اسی طرح سے یہی ہوگا، اسی طرح سے مذہب اسلام کو بدنام کریں گی۔ ایک واقعہ جیتا جاگتا، ابھی چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی، دلی کی ایک لڑکی، میں اس کا دوبارہ نام لینا نہیں چاہتا، سمجھدار جو جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔
وہ لڑکی نعتیہ کلام پڑھا کرتی تھی، نعتیں پڑھا کرتی تھی، بڑی اچھی آواز اس کی، اور دھیرے دھیرے وہ گانا گانے لگی. وہاں پر اس کے کلاس میں جہاں پر وہ سیکھنے جاتی تھی میوزک وغیرہ، وہاں پر ایک غیر مسلم لڑکے سے ملاقات ہو گئی، اس سے دوستی ہو گئی، یہاں تک کہ اس نے اس سے شادی رچا لی، شادی کر لی. یہاں تک یہ ہوا. اس کے بعد میں میری اس ویڈیو پر کمنٹ آیا اس کے گھر کے پاس سے ہی. اس نے کہا کہ معروف بھائی، اس کا اثر جو ہے وہ اس لیے ایسا ہوا ہے کہ اس کا باپ سٹے کا کام کرتا ہے. ہاں، جو بچی نعتیہ کلام پڑھا کرتی تھی، آج اس نے غیر مسلم سے شادی کر لی. اس کی وجہ اس کے پیٹ میں حرام لقمہ گیا، اس کے باپ جو سٹے کا کام کرتا تھا. یہی وجہ ہے اس کی. قربان جائیے ان صحابیات پر جس وقت جنگ احد ہوئی اور جس جنگ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانی مبارک بھی شہید ہوئے. تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابیات، وہ ان جو مجاہدین زخمی تھے ان کے لیے پانی لے کر کے آ رہی تھیں. یہ جذبہ تھا ان کا. تو جب مائیں نیک ہوتی ہیں تو پھر اولادیں بھی نیک ہوتی ہیں. ہاں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی سید الاولیاء نہیں ہیں. ان کی ماں، ان کی والدہ ام الخیر، جو گھر میں اگر کوئی کام بھی شروع کیا کرتی تھی، کام میں جب تک ہاتھ نہیں لگاتی تھی تب تک کہ وہ کچھ حصہ قرآن پاک کا تلاوت نہ کر لیں. اس لیے قرآن تو ہے نہیں ہاتھوں میں چھاپڑے ہیں پورے بڑے بڑے موبائل. اور اس میں جب غلاظت، ہر طرح کی گندی چیزیں، اس کا غلط استعمال جب کیا جائے گا تو پھر یہی اثر ہوگا، یہی دیکھنے کو ملے گا. ان کے قدم مسجدوں کی طرف نہیں اٹھیں گے، ان کے قدم مصلی کی طرف نہیں اٹھیں گے. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اور خاص کر میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی میرا فرض بنتا ہے، سمجھ جائیے، اور اگر کرنا بھی ہے، اگر یہی کرنا ہے تو بھائی میں گزارش کرتا ہوں، یہ نقاب اوڑھ کر کے، یہ برقعے اوڑھ کر کے، پہن کر کے یہ بے غیرتی کا مظاہرہ مت کریں اور مذہب اسلام کو بدنام نہ کریں. اللہ رحم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام خواتین امت کو اللہ پاک پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے. دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال مسلمان ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ ابھی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے، کوئی بھی کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، ہم سب کے عزیز و اقارب، محبین، متعلقین، احباب، سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو جائز روزگار عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں ان کو اللہ پاک نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے. جو مسلمان دنیا بھر میں کہیں بھی بے قصور جیلوں میں قید ہیں اللہ پاک ان کو بعزت رہائی عطا فرمائے. جو بیجا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس سے اللہ پاک چھٹکارا نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سنبھل کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کی غیب سے مدد فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے. آقا کے صدقے میں میری دعاؤں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.